قریشی صاحب، یہ تم نے بات کیا ناموس رسالت کے مسئلے پر؟ وہ بزرگ کہتے ہوتے ہیں پیڑے رونے نال چپ چنگی ہونی ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر ایک بات کی کہ اے اقوام عالم، تم اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے ہو کہ ہم اپنے دل کی گہرائیوں سے رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں، اور جب تم ان کے خلاف بات کرتے ہو تو ہمارے دل کو درد ہوتا ہے۔ اور یہ جو ان کا جملہ ہے نا کہ تم سارے لوگ یہاں جانتے ہو کہ دل کا درد سارے دردوں سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ چند دن قبل حنیف قریشی صاحب نے دعوت اسلامی کے حوالے سے جو منفی گفتگو کی، اس کا ایک تفصیلی جواب ہم نے اپنے ایک ویڈیو بیان میں جاری کیا تھا۔ ہم حنیف قریشی صاحب کو اسی حوالے سے ایک آئینہ بھی دکھانا چاہتے ہیں کہ سر، آپ دوسروں پہ یہ اعتراض کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی دعوت اسلامی ناموس رسالت کے لیے نہیں نکلتی، اور صحابہ کی عزت کا مسئلہ ہو تو نہیں بولتی، تو اپنے امیر کا مسئلہ ہو تو بولتی ہے۔ تو اس کا تفصیلی جواب ہم نے دیا تھا کہ آپ نے ان کے امیر کے بارے میں ہرزہ سرائی کی ہے، اس طرح کی گفتگو کی ہے، آپ کو کوئی مرکز کی طرف سے جواب آیا ہے؟ نہیں آیا۔ تو باقی رہ گئی ناموس رسالت کی بات یا ناموس صحابہ کی بات، تو اس پر دعوت اسلامی بولتی ہے، صرف یہ ہے کہ مثبت انداز سے بولتی ہے، آپ والا انداز نہیں ہے بولنے کا۔ ہم آج جس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم قریشی صاحب کو آئینہ دکھانا چاہتے ہیں۔ حضرت آپ جو بولے ہیں ناموس رسالت کے مسئلے پر، تو وہ کیا ہمیں معلوم نہیں ہے؟ وہ ہمیں پتہ نہیں ہے؟ قریشی صاحب کا ایک کلپ شاید تھوڑا پہلے کا ہے، میں نے ایک دو دن قبل دیکھا، جس میں وہ ایک ٹی وی چینل پہ گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم عمران خان کی جو اقوام متحدہ میں تقریر ہوئی، اس کا حوالہ دے کے تو بڑے رو کر، او جی وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ میں جو تقریر کی ہے تو وہ کمال کر دی ہے جی، تو یہ جملہ سنیں، تو یہ جو ان کا جملہ ہے نا جی، رو کر تو اس طرح سے، یعنی عمران خان کا جو تعارف پیش کرنا چاہ رہے تھے اور قوم کو عمران خان کی جو تصویر بتانا چاہ رہے تھے، وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اقوام متحدہ میں جا کے اس نے ناموس رسالت کی بڑی بات کر دی اور یہ بڑا عاشق رسول ہے۔ قریشی صاحب، یہ تم نے بات کیا ناموس رسالت کے مسئلے پر، یہ تم نے پہرا دیا عزت رسول پر، اس سے تو بہتر تھا، وہ بزرگ کہتے ہوتے ہیں پیڑے رونے نال چپ چنگی ہونی ہے۔ یہ جو تم روئے ہو نا، اور یہ جو تم نے بات کیا نا، اس سے بہتر تھا کہ تم اپنی زبان کو بند رکھتے۔ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھول گئے ہیں، ویسے تو آپ کو سب پتہ ہے، آپ جان بوجھ کے جاہل بنتے ہیں، آپ کو سب پتہ ہے، لیکن ہم تھوڑی سی آپ کو یاد دہانی کرانا چاہتے ہیں۔ آپ کو عمران خان کے کالے کرتوتوں کا پتہ نہیں ہے؟ اس کے دور حکومت میں اہل سنت کے ساتھ کیا کیا ہوا، یہ آپ کو معلوم نہیں ہے؟ یہ کوئی بتانے کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے میں اپنے ناظرین کے لیے کچھ تاریخی حقائق بھی رکھنا چاہتا ہوں اور قریشی صاحب کو بھی آئینہ دکھانا چاہتا ہوں۔ ہوا اس طرح کہ 14 جون 2009 کو ننکانہ صاحب کے ایک نواحی گاؤں میں آسیہ مسیح نام کی ایک عورت نے میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی۔ اس نے جب توہین کی تو عاشقان رسول نے اس کے خلاف ایکشن لیا، قانون سے مدد لی۔ 19 جون 2009 کو آسیہ مسیح کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی، جس میں دوران تفتیش آسیہ مسیح نے تفتیشی افسر کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے کا اعتراف کیا، اور پھر وہ کیس چلا۔ بالآخر 8 نومبر 2010 کو سیشن کورٹ نے آسیہ مسیح کو پھانسی کی سزا سنائی۔ اب یہ معاملہ 2010 کا ہے، یہ ہوا، آسیہ مسیح جیل میں تھی، پھانسی کی سزا اسے سنا دی گئی، سزائے موت۔ اس کو بچانے کے لیے وقت کا گورنر سلیمان تاثیر وہ حرکت میں آیا۔ اس نے کوششیں کی کہ کسی طریقے سے اس گستاخ عورت کو بچایا جائے اور یہ سزا اس کی ختم کی جائے۔ اس سلسلے میں جب وہ
کوششوں میں لگا ہوا تھا، تو ظاہر ہے ایک گستاخ کو بچانے کے لیے ایک شخص کوشش کرے گا، صبح شام اس کی حمایت کی بات کرے گا تو عین ممکن ہے وہ خود بھی گستاخی کر بیٹھے گا۔ تو انہی کوششوں کے دوران خود سلیمان تاثیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کی توہین کا مرتکب ہوا، اور اس کے وہ جملے آج بھی نیٹ پر موجود ہیں اور قریشی صاحب کو بالکل معلوم ہے۔ اب جب اس نے توہین کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس صدی کے عظیم مجاہد، غازی اسلام، محافظ ناموس رسالت حضرت ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایکشن لیا، جو عاشقان رسول کا اجتماعی فرض تھا، تو وہ غازی صاحب نے فرض ادا کیا اور سلیمان تاثیر کو 2011 میں واصل جہنم کر دیا۔ اب بات کہاں سے شروع ہوئی؟ آسیہ مسیح نے توہین کی، بچانے نکلا سلیمان تاثیر، خود گستاخی کا مرتکب ہوا اور غازی صاحب نے اسے واصل جہنم کر دیا۔ اب معاملہ چلتا رہا، 2011 میں جنوری میں غازی صاحب نے اسے واصل جہنم کیا، آپ جیل چلے گئے اور پھر کیس چلتا رہا۔ بالآخر پاکستان کی عدالت کی طرف سے سزا ہوئی غازی صاحب کو۔ فروری 2016 میں حضرت غازی صاحب کو پھانسی کی سزا دے دی گئی اور آپ کو شہید کر دیا گیا۔ اب غازی صاحب کا معاملہ بھی ہو گیا، شہادت ہو گئی، اور پھر لاکھوں لوگوں نے راولپنڈی میں لیاقت باغ میں جمع ہو کے غازی صاحب کو سلام عقیدت و سلام محبت پیش کیا اور ان کی نماز جنازہ ادا کی۔ 2017 میں جب نون لیگ کا دور تھا، نواز شریف کے نااہل ہونے کے بعد وزیر اعظم اس وقت تھا شاہد خاقان عباسی۔ 2017 میں ختم نبوت کے حلف نامے میں تبدیلی کی گئی، سب کو معلوم ہے۔ قریشی صاحب اگر انکاری ہوتے ہیں تو پھر ہم دلائل دیں گے، لیکن مجھے یقین ہے کہ قریشی صاحب اس سے انکاری نہیں ہوں گے، اس کا انہیں علم ہے۔ اب جب انہوں نے، حکومت نے یہ جو ہے نا ختم نبوت کے حلف نامے میں تبدیلی کی، تو ظاہر ہے یہ ختم نبوت کا مسئلہ تھا، ناموس رسالت کا مسئلہ تھا۔ اس مسئلے پر قریشی صاحب، آپ کی شباب اسلامی کہاں تھی؟ آپ کیا کر رہے تھے؟ وہ فلان نہیں کرتا تو دوسرا نہیں کرتا تو تیسرا نہیں کرتا، تم کیا رنگ لگا رہے تھے؟ ہمیں نہیں معلوم ہے۔ او جی ہم دھرنے میں گئے، لے کے کون آیا تھا دھرنا؟ حضور قبلہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لاہور سے قافلہ عشق و مستی لے کر فیض آباد آئے۔ یہاں آ کر آپ نے حکومت کو للکارا، اپنے مطالبات رکھے، اور انہی کی کوششوں کی بدولت وہ جو تبدیلی ہوئی تھی وہ بھی واپس کی گئی، اور ان کا جو وزیر قانون تھا نون لیگ کا، جو اس کا مین ذمہ دار تھا، اس کو بھی عہدے سے ہٹنا پڑا۔ حضرت امیر المجاہدین نے 21 یا 22 دن فیض آباد کی یک بستہ راتوں میں گزارے، اور کئی لوگوں کی شہادتیں ہوئیں۔ شہادتوں کے بعد بھی آپ استقامت کا پہاڑ تھے، وہاں ڈٹے رہے، جس کے باعث اللہ رب العزت نے آپ کو کامیابی عطا فرمائی۔ ہمیں معلوم ہے آپ آتے رہے ہیں مغرب کے بعد، اور گھنٹہ سوا گھنٹہ وہاں پہ آپ تقریر کر کے، اور پھر جناب آہستہ سے پتلی گلی سے نکل کے آپ چلے جاتے تھے۔ میں تھوڑا آگے کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ آپ قریشی صاحب بتائیں قوم کو، آپ کو نہیں معلوم کہ وہ جو ختم نبوت کے حلف نامے میں تبدیلی ہوئی تھی، اس کے ذمہ داروں میں پی ٹی آئی بھی ہے؟ تمہیں نہیں معلوم ہے؟ شفقت محمود کا باقاعدہ نام آیا ہے، جو ان کا سابق وزیر تعلیم رہا ہے پی ٹی آئی والوں کا، وہ بھی اس میں ملوث تھا، اور اس نے یہ واضح بیان دیا ہے، نیٹ پہ اب بھی موجود ہے، کہ یہ جو معاملہ ہوا یہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی ہدایت کے مطابق کیا گیا ہے۔ نون لیگ اس میں ملوث، پی ٹی آئی اس میں ملوث، اور یہ جو جمعیت علماء اسلام ہے فضل الرحمان کی، وہ اس میں ملوث تھی۔ تمہیں معلوم نہیں ہے؟ یہ ناموس رسالت پہ حملہ نہیں تھا، یہ ختم نبوت کے عقیدے پر حملہ نہیں تھا، یہ تمہیں نظر نہیں آیا؟ عجیب بات ہے نا، مثال سمجھنے کے لیے ہوتی ہے، ایک شخص 100 قتل کرے، اچھا ویسے مثال سمجھنے کے لیے ہوتی ہے، یہاں تو یہ مثال بھی پوری فٹ آ رہی ہے عمران خان پہ، تو اس نے تو واقعی قتل کیے ہیں۔ میں مثال دے رہا ہوں کہ ایک شخص 100 قتل کرے، قاتل ہو، اور توبہ بھی نہ کرے، کسی محفل میں اٹھ کے وہ تقریر کرے، اور تقریر کے دوران وہ یہ کہہ دے کہ میں پکی نماز پڑھتا ہوں، میں درود شریف بھی پڑھتا ہوتا ہوں۔ آپ اس شخص کی تصویر، اس کا جو ہے نا کسی کے سامنے ذکر کرنا چاہیں گے، تعارف کرانا چاہیں گے،
تو آپ یہ تعارف کرائیں گے کہ وہ فلاں اس نے بڑی اچھی تقریر کی ہے جی، اس نے کہا ہے میں نماز پڑھتا ہوں، اس نے کہا ہے جی کہ میں درود بھی پڑھتا ہوں، تم قتل کا ذکر نہیں کرو گے؟ اگر تم اس کے وہ قتل، اس کا وہ ظلم، اس کی وہ زیادتیاں ساری چھوڑ کے ایک تقریر کا ذکر کرو گے، قریشی صاحب اس کو منافقت نہیں کہتے تو اور کیا کہتے ہیں؟ دوسروں کو تم تانے دیتے ہو سستی کے، اور تم خود کیا کر رہے ہو؟ نہ بولتے اس سے تو یہ اچھا تھا۔ اب اس حلف نامے میں تو جو تبدیلی ہوئی، اس کی ذمہ دار جس طرح نون لیگ ہے، اس کی ذمہ دار جس طرح JUI ہے، اس کی ذمہ دار اسی طرح سے PTI بھی ہے، جس کی رو رو کے جس کے چیئرمین کی تم تعریفیں کر رہے تھے۔ اچھا چلیں اب آگے کی طرف چلتے ہیں۔ وہ آسیہ مسیح جس نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، اسی شخص عمران خان کا دور حکومت تھا 2018 میں، اکتوبر کے مہینے میں سپریم کورٹ اس کا کیس گیا، ایک ہی پیشی میں، ایک ہی تاریخ میں۔ ویسے تو غریب کا کوئی مسئلہ ہو تو 10 سال لگ جاتے ہیں عدالتوں کو انصاف دیتے ہوئے، لیکن ایسا انصاف نہ وہ ہماری عدالتیں بھی بڑی جلدی دیتی ہیں معذرت کے ساتھ۔ ایک ہی پیشی میں اکتوبر 2018 میں آسیہ کو بری کر دیا گیا، اور اس کی وہ جو سزائے موت تھی، پھانسی کا جو آرڈر تھا، اس کو کالعدم کر دیا گیا۔ کیا کیا آپ نے اس پر بھی وہی عاشقوں کا امام، سالار قافلہ عشق، امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میدان عمل میں آئے، باہر نکلے، دھرنا دیا، ملک جام کیا، آواز بلند کی، اور یہ کہا کہ یہ ملک بنا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والی عورت کو جو تم نے بری کیا، یہ ہم نہیں کرنے دیں گے۔ آپ نے آواز بلند کی، دھرنا دیا، سارے معاملات کیے، پھر کیا ہوا؟ اس کا دور حکومت تھا نا جس کو تم کہہ رہے تھے یہ جو جملہ انہوں نے کہا ہے نا جی کہ رسول اللہ ہمارے دل میں بستے ہیں تو پتہ نہیں دل کا جو درد ہوتا ہے تو وہ بڑا سخت ہوتا ہے، اس کی منافقت پہ تم بھی ساتھ نہیں دے رہے ہو؟ تمہیں نہیں معلوم اس عاشقوں کے امام پھر کیسا ظلم کیا گیا، پھر کتنی زیادتیاں کی گئیں، مسجدوں کے تقدس کو پامال کیا گیا؟ یہ تمہیں بتانا پڑے گا، یہ تمہیں معلوم نہیں ہے؟ قرآن مجید نیچے گرائے گئے، سید زادیوں کے سروں سے دوپٹے چھینے گئے، علماء کی دستاروں کو نیچے گرایا گیا، اور اسی شخص کے دور حکومت میں آل سنت کے کئی علماء کے جنازے جیلوں سے نکلے۔ بھول گئے ہو تم یہ باتیں؟ تمہیں بس یہ یاد ہے جی، وہ کہتے ہیں جی دل کا درد بڑا سخت ہوتا ہے۔ تمہیں اس سے دل کا درد نہیں ہوا جب علماء کرام کی پگڑیاں اچھالی گئیں؟ تمہیں دل کا درد اس سے نہیں ہوا جب سید زادیوں کی توہین کی گئی، چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا؟ یہ ہے آئینہ جو ہم تمہیں دکھانا چاہتے ہیں۔ دوسروں کی بات کرتے ہو، فلاں نہیں بولتا، فلاں نہیں بولتا، ان کا نہ بولنا تمہارے بولنے سے اچھا ہے۔ تم نے جو ناموس رسالت کی تحریک کی پیٹھ میں یہ جو چھرا گھونپا ہے نا، خدا کے لیے اپنے لفظوں پہ غور کیجئے، کیا آپ کو ہم کو بتانا چاہتے ہیں؟ اب آسیہ کو بری کیا گیا، امیر المجاہدین نے آواز بلند کی، ان کے ساتھ معاہدہ کیا گیا، ساری دنیا کو معلوم ہے پھر وہ معاہدہ اسی شخص کی حکومت میں اس نے خود توڑا۔ 3 دن بعد، معاہدہ کرنے کے 3 دن بعد کریک ڈاؤن کیا گیا، حضور کے برا امیر المجاہدین کو 6 ماہ جیل میں رکھا گیا، سخت قسم کی سزائیں دی گئی۔ آپ کو معلوم ہے نا جیل میں 3 دن رہا ہے نا فواد چودھری، بڑی بڑھ کے مارتا ہوتا تھا، بڑی باتیں کرتا ہوتا تھا، 3 دن رہا ہے۔ 3 دن آنے کے بعد وہ کاشف عباسی کے پروگرام میں اس نے صرف بات کی ہے تو آنسو اس کے چھلک پڑے، رو پڑا ہے۔ ہاں 3 دن فواد چودھری اگر رہے تو واپس آ کے روتا ہے، وہ استقامت کا کیسا پہاڑ تھا جو 6 ماہ اندر رہنے کے بعد بھی باہر آیا، اس کی گفتگو وہی تھی، اس شخص کا انداز وہی تھا، وہ اسی طرح سے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہا تھا، وہ اسی طرح سے تاجدار ختم نبوت کی علم کو بلند کر رہا تھا۔ اب حضور کے برا امیر المجاہدین کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں، قریشی صاحب یہ تم بھول گئے ہو، ہم نہیں بھول سکتے۔ ہمیں اس شخص کی کسی تقریر، کسی جملے پر اس کی تعریف نہیں کرنی، اس لیے کہ ہمیں سید زادیوں کی وہ چادریں یاد آتی ہیں، ہمیں چادر اور چار دیواری کا وہ تقدس یاد آتا ہے، ہمیں علماء کرام کی وہ پگڑیاں یاد آتی ہیں، ہمیں امیر المجاہدین کا وہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا یاد آتا ہے۔ چلیں تھوڑا آگے کی طرف چلتے ہیں۔ اب آسیہ کو جب عدالت نے بری کیا، اس نے باہر جا کے انٹرویو میں، آپ کو معلوم ہے یہ اگر آپ انکاری ہو تو
دلائل بھی ہمارے پاس موجود ہیں، اور ہم انشاءاللہ العزیز ساتھ دلائل کچھ نہ کچھ پیش بھی کرتے ہیں، ویڈیو ساتھ لگا دیتے ہیں، آپ دیکھ لیں۔ اس نے کریڈٹ لیا باقاعدہ، اپنے آقاؤں کو جا کے یہ کہا آپ ناراض نہ ہوں، آسیہ آنے لگی ہے، محفوظ ہے ہمارے پاس چند ہفتوں میں۔ یہ سن لے کہہ رہا ہے یہ خود۔ And Asia baby was then safely, she came out and then she wanted to leave the country and we helped her. آسیہ بی بی بیرون ملک چلی گئی ہے، قریبی ذرائع کے مطابق آسیہ بی بی کینیڈا منتقل ہو گئی ہے۔ چند ہفتوں میں آسیہ مسیح محفوظ طریقے سے پاکستان چھوڑ دے گی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اس شخص کی دور حکومت میں، اس کی سرپرستی میں، پھر آسیہ جو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والی عورت ہے، اس کو پورے پروٹوکول کے ساتھ یہاں سے بھگا دیا گیا۔ اس کے بعد اسی شخص کی دور حکومت میں، آپ کو نہیں معلوم ہے، فرانس نے حکومتی سطح پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی۔ کیا کیا اس نے؟ دل کا درد سارے دردوں سے سخت ہوتا ہے، خاک دل کا اس شخص کو درد ہوا، کرسی پہ بیٹھا رہا، اقتدار کے مدے لوٹتا رہا، اور فرانس کو جواب نہ دیا۔ حق تو یہ بنتا تھا نا، سعد رضوی نے تو خالی کلمہ نہیں پڑھا رسول اللہ کا، خالی ایک تحریک نے۔ ادھر کہتے ہیں جی یہ خالی ایک تحریک کا ٹھیکہ نہیں ہے، ایک تحریک کی بات نہیں ہے، خالی تمہارے نبی نہیں ہے، ہمارے بھی نبی ہیں۔ تو یہی تو تمہیں کہتے ہیں نا، تمہارے بھی نبی ہیں تو ہمیں کیوں بولنا پڑتا ہے؟ فرانس میں توہین ہوئی تو تمہارے بھی نبی کی توہین ہوئی نا۔ تم اگر بولتے، تم نکلتے، تم سرکاری سطح پہ جواب دیتے تو ہمیں کیا ضرورت تھی بات کرنے کی؟ ہمارے پاس تو جواب بھی نہ ہوتا۔ سعد رضوی صاحب بات کرتے تو کہنے والا بھی کہتا بھائی وہ وزیر اعظم نے جواب دے دیا ہے نا، آپ کیوں اس پہ پھر شور کر رہے ہیں؟ یہی تو آپ کو بتانا چاہتے ہیں نا، تمہارے بھی نبی ہیں، لیکن تم نہیں بولے۔ یہ جو تمہارا ہیرو ہے نا، جس کے تم جملے ذکر کرتے ہوئے رو رو کے کہہ رہے ہو کہ دل کا درد بڑا سخت ہوتا ہے، تو اس شخص نے کوئی رد عمل نہ دیا۔ تحریک لبیک نے، ان کے امیر نے آواز بلند کی، معاہدہ کیا گیا کچھ وقت کے لیے، پھر وقت آیا، پھر تھوڑا سا وقت مانگا گیا، پھر جب وقت آیا تو پھر سعد رضوی صاحب نے اعلان کیا کہ 12:01 پہ ہم ناموس رسالت مارچ لے کے چل پڑیں گے۔ حق بنتا تھا، پہلے ایک بار بات کی، تم نے وقت مانگا تو ہم نے امن و امان کی صورتحال کا خیال رکھنے کے لیے وقت دے دیا، ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں۔ پھر وقت مانگا، پھر دے دیا۔ اب تو حق بنتا تھا نا کہ 12:01 کا ٹائم دیا جائے اور کہا جائے کہ اب وقت ختم ہو گیا ہے، تم نہیں کلمہ پڑھتے رسول اللہ کا، تمہارا حق نہیں بنتا اس کا جواب دینے کا۔ اچھا پھر جب اعلان کیا گیا تو کیا ہوا؟ امیر المجاہدین کے لخت جگر کو بھی اٹھا لیا گیا، 7 ماہ وہ جیل میں رہے، قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، اور باہر جو عاشقان رسول کے ساتھ ہوا، سیاہ دور گزرا ہے۔ قریشی صاحب، اس شخص کا اہل سنت کے لیے سب سے زیادہ لاشیں، سب سے زیادہ شہادتیں اہل سنت کی اس دور میں ہوئی ہیں، عمران خان کے دور میں ہوئی ہیں۔ تمہیں نہیں معلوم ہے؟ پھر اس کی تعریف کرتے ہو۔ تمہیں 40 سال سے وہ تحریک جو عاشقان رسول تیار کر رہی ہے، وہ شخصیت جس کے 2 مرید امت کی طرف سے فرض ادا کر رہے ہیں، فرض کفایہ کو ادا کر رہے ہیں۔ کس کے مرید تھے؟ غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ کس کے مرید ہے؟ غازی تنویر قادری عطاری۔ تو جو شخصیت عاشقان رسول تیار کر کے دے رہی ہے، اس کی تمہیں خرابیاں نظر آ رہی ہیں، اور جو ناموس رسالت کے محافظوں پہ گولیاں برسانے والا ہے، اس کی تمہیں اچھی باتیں نظر آ رہی ہیں۔ پھر آگے سے کہتے ہیں نہیں جی نہیں، وہ یہ ہے نا جی کہ جو بری بات ہو اس کو برا کہنا چاہیے، کسی کی جو اچھی بات ہو تو اس پر اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ اچھا، اس طرح کی اچھی باتیں پھر میں آپ کو طارق جمیل کی بتاؤں، کریں گے تعریف؟ اور وہابیوں کی بتاؤں، شیعوں کی بتاؤں، شیخ رشید کی بتاؤں، اور میں آپ کو نواز شریف کی بتاؤں؟ ایک جملہ کسی کا لے لینا اور کہنا یہ جملہ اس نے بڑے کمال کا کہا ہے، یہ جملہ اس نے بڑے کمال کا کہا ہے۔ اور خاک جملہ کمال کا کہا ہے، اتنے لوگوں کو شہید کر کے ہم نے اس کے جملے کو کیا کرنا ہے؟ اتنے لوگوں کو شہید کر کے، اتنی پگڑیاں اچھال کے، اتنے گھروں کی چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کر کے ہم نے اس کے جملوں کو کیا کرنا ہے؟ تمہیں رد عمل دینے کی اگر شوق تھی نہ زیادہ، تو اور بھی بڑے طریقہ کار تھے، اور احباب نے بھی رد عمل دیے ہیں نا۔ میں آخر میں آپ احباب کے سامنے رکھتا ہوں، حضور قبلہ امیر المجاہدین نے بھی رد عمل دیا تھا نا۔ یہ سا رد عمل دیتے نا، اگر تمہیں مشہور ہونے کی زیادہ شوق ہے ہی اور رد عمل دینے کی تمہیں زیادہ شوق تھی تو
توہین ہوئی، اس شخص نے کچھ نہیں کیا۔ عاشقان رسول نکلے تو اس نے قوم کو یہ بھاشن دیا۔ کیا مطالبہ تھا ان کا؟ یہی تھا نا کہ نبی پاک علیہ السلام کی توہین ہوئی ہے، سرکاری سطح پہ اس کا جواب دو، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو، ان کے سفیر کو واپس بھیجو۔ اور پھر ان کے کہنے پر مطالبہ یہاں تک آ گیا تھا، چلو واپس کرنا نہ کرنا اگر تمہارے بس کی بات نہیں، کم از کم پارلیمنٹ میں اس پہ بحث تو کراؤ، ہمیں بھی پتہ چلے کہ کون سا رکن پارلیمنٹ ہے جو یہ کہنا چاہتا ہے کہ سفیر کو نہ بھیجا جائے۔ لوگوں کو بھی پتہ چلتا نا، لوگ اپنے اپنے حلقوں میں انہیں ووٹ دیتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، تو پتہ چلے یہ مطالبہ تھا جس پر تم نے قوم کو یہ بھاشن دیا کہ جی فرانس کے ساتھ تعلقات توڑنے کا مطلب ہوگا، ان کے سفیر کو واپس بھیجنے کا مطلب ہوگا کہ یورپی یونین کے ساتھ ہمارے تعلقات ختم ہو جائیں، اور پھر ہم معیشت جو ہے جی تباہ ہو جائے گی، تو پھر روٹی کہاں سے کھائیں گے، تو چھابڑی والا کہاں جائے گا، تو یہ جناب احتجاج کر رہے ہیں، تو یہ ملک جام کر رہے ہیں، تو یہ سارے بھاشن اس نے دیے۔ سڑکیں بند کر رہے ہیں، لوگوں کی روزگار جا رہا ہے۔ جو بیچارہ دیہڑی میں جس نے آ کے مزدوری کرنی تھی، جب ملک رک جائے گا وہ کدھر سے بچوں کا پیٹ پالے گا؟ ادھر یہ بھاشن دیتا رہا اور ادھر اپنے آقاؤں کو باہر خوش بھی کرتا رہا کہ جی ہم ان پہ قابو پا لیں گے، تو یہ چھوٹا سا طبقہ ہے تو ہم ایسا کر لیں گے، تو ہم ویسا کر لیں گے۔ وہ شخص جس نے اس طرح کی گستاخ عورت کو بگایا اور رد عمل دینے پہ عاشقان رسول کو شہید کرایا، اپنی دور حکومت میں سرکاری سطح پہ توہین کرنے والے ملک کو کوئی جواب نہ دیا اور احتجاج کرنے والے عاشقان رسول کو شہید کیا، اگر اس نے جا کر منافقت سے، قریشی صاحب اس نے وہ جو تقریر وہاں پہ کی ہے وہ منافقت ہے، یہ رد عمل بنتا تھا۔ تم پگڑیاں بھول گئے نا علماء کی، تم سید زادیوں کی چادریں بھول گئے نا، اس لیے تمہیں اس کا وہ جو تقریر تھی وہ تمہیں عشق رسول لگا ہے۔ اس نے جا کے منافقت سے تقریر کی۔ اگر آپ کو شوق تھا رد عمل کا تو یہ دیتے جو امیر المجاہدین نے دیا ہے۔ ان جیسا تو مرد صدیوں بعد پیدا ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ رد عمل دیا، انہوں نے کہا اگر تو نے جا کے وہاں تقریر کی ہے، مدہ تب تھا تقریر کے بعد تو ٹرمپ سے کہتا کہ اساں تہاڈی چوڑی تہاڈے حوالے کر دیتی ہے، باوجود اس کے کہ اس نے ہمارے نبی کی توہین کی ہے، ہم نے وہ چوڑی تمہارے حوالے کر دی ہے، اب تم بھی عافیہ صدیقی کو ہمارے حوالے کرو۔ یہ رد عمل بنتا تھا، کاش آپ یہ دیتے۔ آئینہ جو دکھایا تو برا مان گئے، یہ حقیقت ہے۔ میں اپنے ناظرین کو بھی، احباب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قریشی صاحب کی ان باتوں میں نہ آئیں کہ فلاں نہیں بولتا تو فلاں نہیں بولتا تو فلاں نہیں کرتا۔ ہمیں آپ کے کالے کرتوتوں سے ناواقفی نہیں ہے، ہم چپ تھے کہ برباد نہ ہو جائے گلشن کا سکون۔ ناداں یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم میں قوت للکار نہیں، ہمیں نہیں معلوم جب غازی صاحب جیل میں تھے تو تم نے لکھ کر دیا تھا کہ میرا اس شخص یعنی غازی ملک ممتاز حسین قادری سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ہمیں نہیں معلوم، یا قوم کو نہیں معلوم، اہل سنت کو نہیں معلوم۔ عقائد کے معاملے میں تم نے نئے نئے دروازے کھولے فتنوں کے، اور پھر ان معاملات میں بھی آ کے تم اہل سنت کو، اہل سنت کے جو اکابرین ہیں، جو بڑے ہیں، ان سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ ایسا ہم نہیں کرنے دیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔